شروع کرتا ہوں یشوع ہمشیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری میں خدمت کرنے والے بھائیوں بہنوں کو سلام، شلوم، جے مسیح کی۔ میرے دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ راست بازی کے تعلق سے ہے، بپتسمے کے تعلق سے ہے، بپتسمے کے بندھن کے تعلق سے ہے، عہد کے تعلق سے ہے۔ تو آپ نے تھوڑا پانی دھانی پی لیا، آئیے اب اپنے سیشن کی طرف آئیں۔ ہماری بات ہو رہی تھی یوسف کے عہد کے تعلق سے، اب ہماری بات چل رہی ہے یوسف کے اس عہد کو کس طرح سے مانا گیا، لاگو کیا گیا کہ لوگوں نے دریائے نیل میں کھڑے ہو کر عہد کیا، اور جیسے میں نے مثال دی تھی کہ بیج کو یا پانی میں رکھا جاتا ہے یا مٹی میں، تو انسان مٹی میں تو مرنے کے بعد ہی جاتا ہے، لیکن پانی میں بھی بیج اگتا ہے، مٹی میں بھی اگتا ہے بیج اور پانی میں بھی، تو دونوں طرف مرنا ہوتا ہے، پانی میں بھی مرنا ہوتا ہے اور مٹی میں بھی۔ تو بپتسمے کو پانی کا مرنا ہے، یعنی کہ پہلی زندگی سے منہ موڑ لینا، بدل جانا۔ یونانی کا لفظ ہے میٹانویا، اور اسے عربی میں توبہ کہا جاتا ہے، فارسی میں بھی توبہ، پچھتاوا، مڑ جانا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پانی میں کھڑے ہو کر کہا جاتا ہے، عہد کیا جاتا ہے کہ اب میں وہ نہیں رہا، یا میں اب وہ نہیں رہنا چاہتا، اب میں وہ نہیں رہوں گا، اب مجھے ایک نئی زندگی جینا ہے۔ جیسے آپ بیج کو، آپ اس کا مشاہدہ کریں، بیج کو پانی میں رکھ دیں یا ایک ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں اس کی آپ کھول کو ٹوٹتے ہوئے، جڑیں نکلتے ہوئے دیکھ سکیں، آپ کو پتا چلے گا کہ اس بیج کے اندر جڑیں بھی ہیں، تنا بھی ہے، پتے بھی ہیں، پھول بھی ہیں، پھل بھی ہیں، اور خوبصورتی بھی ہے، خوشبو بھی ہے۔ تو وہ جب تک خول نہ ٹوٹے، جب تک وہ نہ مرے، خول اس کا نہ کرش کرے، اس وقت تک وہ نہیں نکل سکتا۔ اس لیے پانی میں اس کو رکھا جاتا ہے اور اس کو مارا جاتا ہے۔ یوسف نے بھی ایسا کیا، لوگوں کو اخناتون سے الگ کر دیا۔ نوح کا بھی اسی طرح ہوا کہ خدا نے پہلی دنیا سے اس کو الگ کر دیا، اور رومیوں کی بھی ایسی بات تھی کہ وہ جب حلف لیتے تھے تو پہلے معاملوں سے، خاندان سے، تعلق سے، ریلیشن سے ان کو کٹ جانا تھا۔ بعض دفعہ تو ایسا بھی ہوا کہ کسی کی شادی ہوئی اور شادی کروا کے وہ گھر دلہن کو لے کے آیا، ابھی اس کا عروسی ٹائم شروع نہیں ہوا، خاندانی زندگی شروع نہیں ہوئی، تو اسے بلاوا آ گیا کہ جنگ چھڑ گئی ہے، یا کسی کو پروٹیکشن دینی ہے، یا بارڈر پہ جانا ہے، تو وہ اسی جگہ پر ہی ایک دم سے پاؤں روک کے واپس آ گیا اور اپنے فرض پہ کھڑا ہو گیا، اپنے عہد پہ کھڑا ہو گیا، اپنے حلف پہ۔ کوئی پاکستان نہیں ہے کہ مذاق ہے، حلف اٹھاتے ہیں، نہ عدالتوں کو پرواہ ہے، نہ آرمی کو پرواہ ہے، نہ پادریوں کو پرواہ ہے، کسی کو بھی پرواہ نہیں، نہ شادیوں کی پرواہ ہے۔ بیوی عہد کرتی ہے جب تک جیتی ہوں اس کے ساتھ رہوں گی، اور جب بچے ہو گئے
तो फिर पता ही नहीं, फिर वो बच्चों को लेके फिर रही है और अहद भूल गई। ऐसे होता है जैसे वो मर गई है, क्योंकि अहद उसने कलाम के साथ किया है, खुदा के साथ किया है, जब तक मौत जुदा ना करे। इसको कहते हैं अहद। ये मजाक नहीं। आर्मी का अहद, खुदा का अहद, शादी का अहद, ये ताहयात है। इसलिए जब फौजी रिटायर भी हो जाते हैं तो रिटायरमेंट के बाद भी अगर जरूरत पड़ जाए तो वो रिटायर्ड आर्मी जो है उसको भी बुलाया जाता है, और वो पाबंद हैं आने के। वो खुशी खुशी नहीं आते, वो पाबंद हैं। इसी तरह से शादीशुदा जो अहद है, इसीलिए तो ये नाम है एल शदाई, अहद का खुदा, शहादत का खुदा। जो अहद है, शहादत है, इसी को तो शहीद, इसी से लफ्ज निकला है कि अपने अहद में कायम रहकर शहीद हो जाना, मर जाना। वो बीवी, वो औरत, वो मर्द अगर अपनी बीवी के साथ और बीवी शौहर के साथ अहद में कायम है और उसी अहद में वो मर जाते हैं दोनों, तो वो भी खुदा की नजर में शहीद हैं, अगर वो खुदा के अहद को कायम रखते हैं। इसीलिए तो कहा गया, मसीह खुदावंद ने कहा कि खुदा को नफरत है डिवोर्स से, तलाक से। तलाक का मतलब होता है अहद को तोड़ देना। शहादत जो है उसको खत्म कर देना। जिस बात के आप शाहिद हैं, जिस बात की शहादत है, जिस बात का अहद है, जिस बात का हलफ है, उसको परवाह किए बगैर छोड़ देना कि मेरा ज़हन नहीं मिला, मेरी सोच नहीं मिली, मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे अच्छी नहीं लगी। भाई ये सब कुछ पानी में खड़े होने से पहले, हाथ बाइबल पे, कुरान पे, गीता पे, ग्रंथ पे रखने से पहले, अपने आप को खुदा के सामने सरेंडर करने से पहले, अपने आप को फैमिली के सामने सरेंडर करने से पहले, अपने आप को रिश्तेदार और कम्युनिटी और माशरे के सामने हल्फ उठाने से पहले सोचना है। जब कह दिया सो अब कह दिया, उसका एक ही हल है। अब जो कहते हैं ना कि छोड़ दो, छोड़ सकते हो, छोड़ दो, ये कौन कहता है? लोग कह रहे हैं, खुदा तो नहीं कह रहा। खुदा के सामने आपने अहद किया है। अगर आर्मी में कोई चला जाता है और वो अनफिट हो जाता है, बीमार हो जाता है, तो वो आर्मी उसको अलग करती है, लेकिन उसको ये नहीं कहती कि अब तू हमें तो छोड़ जा और किसी और का हो जा। नहीं, वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं। ये बड़ा बड़ा ब्रीक पॉइंट है, बड़ा खास है। अगर कोई बीवी बीमार हो गई है, अगर शौहर बीमार हो गया है, तो इसका मतलब यह नहीं कि उससे अहद टूट गया है। अगर इंसान के अंदर कमजोरी आ गई है, किसी बात में वो रह गया है, तो यह नहीं कि वो खुदा को छोड़कर बुतों की पूजा शुरू कर दे। वो जिंदा खुदा को छोड़कर अखनातून की इबादत शुरू कर दे। वो आप अपनी आर्मी को छोड़कर मुखालफों का ग्रोह ज्वाइन कर ले। नो, ये नहीं हो सकता। उसका क्या होता है कि उसे मार दिया जाता है। आर्मी वाले मार देते हैं क्योंकि उसके पास उसके सीक्रेट होते हैं। जो कोई खुदा का होकर दोबारा जादू, टूने, कब्र परस्ती, बुत परस्ती और बुरे कामों में आ जाता है, उसकी हलाकत कंफर्म है। वो मरेगा, भले हादसे में मर जाए, भले बीमारी में मर जाए, भले नदारी में मर जाए, भले गरीबी में मर जाए, भले किसी तरह से,
وہ خدا سے بھی گیا, اپنے آپ سے بھی گیا. اور جو عورت یا مرد اپنے عہد کو توڑ دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میری اس سے بن نہیں پڑتی, تو وہ ضرور کسی نہ کسی معاملے, ہاں سٹریس ہو سکتی ہے, بیماری لگ سکتی ہے, پریشانی ہو سکتی ہے, لیکن آپ الگ ہو کر رہ سکتے ہیں جیسے کرنتھیوں کے خط میں لکھا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ عہد سے نکل گئے. ایک کے ساتھ تو بن نہیں پڑتی اور دوسرے کے ساتھ بڑے 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 میلے ٹھیلے ہیں, بڑے مزے ہیں, بڑی خوشیاں ہیں. تو پھر مجبوری کیا تھی کہ آپ خدا کے عہد کو بھی بھول گئے, آپ معاشرتی عہد کو بھی بھول گئے, آپ خاندانی عہد کو بھی بھول گئے. آپ نے 4 لوگوں کی انسلٹ کی ہے. آپ اس لائق ہی نہیں کہ زندہ رہیں. خدا کو بھی چھوڑا, معاشرے کو بھی گندا کیا, خاندان کو بھی گندا کیا, اور اس شخص کو بھی گندا کیا جس کو آپ نے چھوڑ دیا, اور کسی اور کے ہو گئے. یہ نہیں, کسی کو بھی قبول نہیں اور نہ ہو سکتا ہے. تو یہی عہد جو ہے, یہ بائبل اس کی تصدیق کرتی ہے. موسیٰ کی بات ہے, جب وہ سفورا کو لے کر نکلا اور مصر کو جا رہا تھا تو ان کے ختنے نہیں ہوئے تھے. تو عہد کا تھا, ختنہ ایک عہد ہے, اور خدا نے کہہ دیا اس کو کہ اس کا ختنہ کر ورنہ تو بھی مرے گا. پھر موسیٰ کا بھی ختنہ ہوا, کیونکہ موسیٰ کا ختنہ نہیں ہوا تھا کیونکہ وہ چھوٹا بچہ تھا اور وہ پانی میں بہا دیا گیا اور وہ فرعون کے گھر میں رہا, اور جب جوان ہوا تو وہاں سے اس کو بھاگنا پڑا. اس لیے وہ جتنا عمل اس کا ہوا تھا تقریباً 80 سال کا, وہ بغیر عہد کے تھا. اب اس کو قوم بنی اسرائیل میں جب داخل ہونا ہے تو اس کو بتایا گیا کہ ابراہیم, اسحاق اور یعقوب کا خدا تیرے ساتھ بات کرتا ہے, اور جب تیرے ساتھ بات کرتا ہے تو اب تجھے ابراہیم کے خدا, اسحاق کے خدا اور یعقوب کے خدا کے ساتھ چلنا ہے, اور چلنے کے لیے تجھے عہد میں آنا ہے. بغیر عہد کے تو نہیں چل سکتا, اور اس عہد میں تو بھی آ اور تیرا بیٹا بھی آئے. اور اس نے وہ اس عہد میں چکمک کے پتھر سے ختنہ کیا, جس کا رزلٹ کیا ہوا کہ اس کی خاندانی زندگی ٹوٹ گئی. سفورا اس سے الگ ہو گئی کیونکہ وہ مدیانی تھی, وہ کتورا کی اولاد میں سے تھے, وہ بنی کتورا تھی, اور وہ ابراہیم کے اس عہد میں نہیں آئے تھے, مکس تھے. اسی وجہ سے تو خدا نے بنی کتورا میں اپنے نبی نہیں بھیجے. بنی کتورا میں آپ کو کوئی نبی نہیں نظر آئے گا. تو اس لیے آپ اس بات کو اپنے ذہن میں ٹھہرا لیں کہ جب خدا کے ساتھ چلنا ہے تو عہد کے ساتھ چلنا ہے, بغیر عہد کے نہیں چل سکتے. نوح کے ساتھ عہد کیا گیا نئی دنیا کا, تجھے نئی دنیا ملے گی, اور ملی, اور اس کو عہد دینے کے لیے تابوت میں رکھا, پرندے چرندے درندے, اس کشتی کو, اس کو کشتی کہہ لو, اس کو قبر کہہ لو, اس کو تابوت کہہ لو, وہ پہلی دنیا میں سے کٹ گیا, اس کو نئی دنیا ملی. یوسف نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو اعلانیہ طور پہ دریائے نیل میں نمونہ دیا, اور مصر کے لوگوں کو نمونہ دیا کہ اب ہم پورے طور پر حسد سے, بغض سے, جھگڑے سے, فساد سے الگ ہونا ہے, نئی زندگی سے جینا ہے. کیونکہ اس کے بھائیوں کے اندر بغض, حسد, جھگڑا, نا اتفاقی تھی, اور ضروری تھا کہ یوسف ان کو معاف کرنے سے پہلے
اس بات کا اعلان کرتا کہ اب اگر تم مصر میں ہو تو اب نئے طور پہ رہنا ہے. یہ چال بازیاں، یہ سازش اس کے خلاف، کسی کو کنویں میں ڈال دو، کسی سے نفرت کرو، کسی کا ایسے نقصان کر دو، تمہیں بھی اور مصریوں کو بھی اب نئے سرے سے دریائے نیل میں کھڑے ہو کر عہد کرنا ہے کہ ہم ابراہیم کے خدا، اسحاق کے خدا اور یعقوب کے خدا کو ماننے والے. اب ہم نئے ہو گئے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، سب نئی ہو گئی. پھر جب ایک بڑی قوم بن گئی، یوسف مر گیا اور دوبارہ سے مصریوں کا زور ہو گیا، اور فرعون کی نسل میں دوبارہ سے ایک ایسی ہمت آ گئی کہ انہوں نے مصر کو مکمل طور پہ اپنے قبضے میں کیا اور اپنے اس دیوتا کو، اخناتون کو رائج کر دیا اور بنی اسرائیل پر ظلم کیا، اور وہ 440 سال مصر کی غلامی میں رہے. اور خدا نے کہا اب تمہیں ایک نئی دنیا دینی ہے، غلامی کی دنیا نہیں، اخناتون کا اثر نہیں، اخناتون کے پجاریوں کا اثر نہیں، اخناتون کے مسا کی، اخناتون کے احساس کی جو فصل ہے، خوراک ہے، وہ پانی ہے، ان سے نہیں. اب تمہیں میں پانی دوں گا، اب تمہیں میں خوراک دوں گا، اب تمہیں میں اپنے ساتھ رکھوں گا. اخناتون نہیں رکھے گا، فرعون تمہارا بادشاہ نہیں ہوگا، میں تمہارا بادشاہ ہوں، میں تمہارا سنبھالنے والا ہوں. تو اس نے پوری قوم کو بپتسمہ دیا اور ان کو سب کو کلزم میں سے گزارا. اور جب کلزم میں سے گزر گئے، پھر اخناتون کا کھانا نہیں ملا، پھر آسمانی من ملا. مصر کے گوشت نہیں کھائے، پھر بیابان میں اس نے بٹیر مہیا کیے. پھر اخناتون کا مسا شدہ پانی نہیں پیا، پھر بیابان میں جو چٹان تھی اس کا پانی دیا. پھر فرعون کا سایہ نہیں تھا، خدا کا سایہ تھا جو ابر کی صورت میں، بادل کی صورت میں ہر وقت اپنے لوگوں کی پروٹیکشن کرتا تھا. یہ پھر ایک عہد میں سے گزر کر نئی دنیا میں، نئے علاقے میں، آزادی میں آ گئے. پہلے غلامی کی تھی، اخناتون کی غلامی، فرعون کی غلامی، اس کے دیوتوں کی غلامی، اس کے پجاریوں کی غلامی. اب نئی دنیا آ گئی، آزادی آ گئی. خدا ان کا محافظ ہے. اتنا ضروری ہے عہد میں رہنا. اگر کوئی عہد میں رہ کر ڈینگ مارتا ہے، جیسے میں نے فیملی لائف پہ کہا، جیسے نوح کے بچوں میں حام نے کیا، نئی دنیا میں آ کر بھی ایسی ڈینگ ماری، ایسی چیز، ایک وہ ہائی بریڈ کی لڑکی کو ساتھ رکھا اور کنان پیدا ہوا، کوش پیدا ہوا، ربا پیدا ہوا، نمرود پیدا ہوا، زمزم پیدا ہوا، تو اس کا کیا حال ہوا؟ تباہ و برباد ہو گئے. جو لوگ موسیٰ کے ساتھ نکل آئے پھر بھی وہی باتیں اندر رکھیں، وہ مولیاں، وہ گندلیں، وہ ساگ، وہ سلاد، وہ سب چیزیں دماغ میں رکھیں، تو سب کے سب مر گئے بیابان میں. ان کی نئی نسل آگے کی طرف جا رہی ہے. اگر آپ عہد میں آ کر پرانی دوستیاں، پرانے ماحول، پرانی باتوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں تو بربادی ہے، تباہی ہے، خوشی نہیں، مایوسی ہے. اور وہ عہد ڈیمیج عہد ہو جاتا ہے جس میں تباہی ہے. اگلے سیشن کی تیاری کریں. اب ہم کلاس کو روکتے ہیں، پانی پی لیں اور تھوڑا سا فریش ہو جائیں، پھر آئیں گے.
ٹیک کیئر. جے مسیح کی.